أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سيد الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي عبده التهمي من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. صلوات محمد. محترم سامعین اکرام، حضرتان سلطان کربلا اور ماتم دلان حسین علیہ السلام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام میرے بھائی اور یہاں پہ پنڈال میں تشریف فرما تمام میری مائیں بہنیں اور تمام مومنین اور درگاہ عالیہ الطیفین میں دور دراز سے تشریف لائے ہوئے میرے تمام معزز سامعین اور تمام زائرین اکرام، سب سے پہلے تو میں مولانا نقی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے وہ عزت دی جس عزت کا میں قابل نہیں ہوں، اور مستقل و متواتر مجھ سے یہ حکم تھا میرے لیے کہ آپ ممبر پہ ضرور آئیں، جبکہ میری کنڈیشن نہیں ہے کہ میں مجلس کو خطاب کر سکوں، مگر آپ کے حکم کے مطابق ایک جذبے کے تحت اس وقت آپ کی خدمت میں روبرو ہوں، چونکہ مستقل تھکن اور مستقل ادھر سے ادھر آمد و رفت، اس لیے میرا ارادہ ملتوی تھا کہ میں اس وقت کی مجلس کو نہیں خطاب کر سکتا تھا۔ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے میری ہمت نہیں تھی کہ میں اس وقت کی مجلس کو خطاب کروں، مگر تبرکاً الوداع مجلس کے طور پر میں آپ کی خدمت میں اس وقت روبرو ہوں۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام میرے بھائی میں ان کا شکر گزار ہوں، خصوصاً میرے دوست مولانا رضی حیدر صاحب کی گلوری اور صدر عباس دہلی صاحب، مولانا عباس علی صاحب، شہنشاہ صاحب، علی رضا صاحب اور جتنے ارشاد عباس صاحب الہ آبادی اور مولانا فیض صاحب مغنالوی اور میرے بھائی مغنالوی سے تشریف فرما ہیں، جن کو میں جانتا ہوں کہ میں بہت عمار جربلی صاحب بہت بڑی شخصیت آپ کے ہندوستان کے اس صدی کے بہت بڑے خطیب جناب مولانا طاہر جربلی صاحب قبلہ کے فضل ارجمن اس وقت یہاں پہ تشریف فرما ہے، جن حضرات کا میں بڑا شکر گزار ہوں جو اس وقت میری کشمش بیانی کو سننے کے لیے یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور میرے اس وقت اس سفر کے سب سے قریبی ساتھی جو پہلے دن سے میرے ساتھ ہیں، شاعر اہل بیت جناب نسیم الحسن باقری صاحب اللہ، جو اس وقت درگاہ عالیہ نجف ہند کی کئی سال سے نہیں بلکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تقریباً جب سے میں درگاہ میں آتا ہوں ان کی بڑی خدمات ہیں اور ان کو میں اسی طریقے سے خدمت کرتا ہوا دیکھتا ہوں، اور ماشاءاللہ سے یہ رونق ہے کہ مجالس میں ان کا حق ہے کہ یہ ہر سال اسی طریقے سے مجالس اعلیٰ میں تشریف لائیں اور اسی طریقے سے مولا کی خدمت کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں 14 سال کے بعد اس ممبر پہ حاضر ہو رہا ہوں۔ تقریباً 2008 میں میں نے یہاں پر مجلس پڑھی تھی، 2008 کے بعد 2022 میں پورے 14 سال کے بعد میں اس وقت ممبر پہ حاضر ہوں۔ جانشین میسا میرا صدر علامہ مولانا ڈاکٹر سید حبیب حیدر عبدی صاحب قبلہ ایڈمنسٹریٹر درگاہ عالیہ نجف ہند پورا، ان کی بڑے خدمات ہیں پوری دنیا میں، اور پوری دنیا میں ان کی خطابت کا لوہا مانا جاتا ہے۔
جب میں یورپ گیا جب بھی میں نے ان کا نام سنا، جب میں انگلینڈ گیا جب بھی میں نے ان کا نام سنا، اور جب میں پڑوسی ملک پاکستان گیا جب بھی میں نے ان کا نام سنا۔ تو وہ اس وقت جو درگاہ میں خدمت انجام دے رہے ہیں، جب سے میں یہاں درگاہ آ رہا ہوں، میں نے اتنی بڑی خدمت جو 4-5 مہینے میں علامہ ڈاکٹر مولانا حبیب حیدر آبادی صاحب قبلہ نے درگاہ میں خدمت انجام دی ہے۔ یہ پنڈال آپ دیکھ رہے ہیں، پورے اس کو پینٹ کرانا، برابر میں جو خواتین کے بیٹھنے کی جگہ ہے اس کو پورا گرینائٹ پتھر سے چاروں طرف بارڈر لگوایا اور پورا اس کو پینٹ کرایا، اور اس وقت دیگر کام یہاں پہ جاری ہے، درگاہ کے کام بھی یہاں پہ جاری ہیں۔ اور 63 کے لیے کا جنریٹر جو جناب مولانا حبیب حیدر آبادی صاحب نے آنے کے فوراً بعد درگاہ کے لیے اپنے خصوصی تعلقات کے ذریعے سے یہاں پہ پیش کیا۔ اللہ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے بھی وہ کام کر رہے ہیں تو ہماری یہ دعا ہے کہ پروردگار وہ جب تک زندہ رہیں اس درگاہ کی خدمت اسی انداز سے کرتے رہیں۔ تو میں زیادہ ٹائم آپ کا نہ لیتے ہوئے، چونکہ یہ الوداعی مجلس کے حوالے سے میں شکریہ کے طور پہ یہاں پہ اس وقت حاضر ہوں، اور دور دراز سے آئے ہوئے مومنین کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ 2 سال کے بعد یہ مجالس اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ یہاں پہ ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں۔ 4 دن جتنا بڑا مجمع یہاں پہ آیا ہے 2 سال کے بعد، یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ 2 سال کب گزر گئے، حالانکہ میں تو یہاں پہ 14 سال کے بعد آیا ہوں، کیونکہ سال میں آتا رہتا ہوں، مگر مجلس پڑھنے کے لیے میں 14 سال کے بعد اس منبر پہ حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ تو زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے 2-4-5 منٹ 1-2 جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور 1-2 مسائل کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کو دعائیں دیتا ہوا منبر سے چلا جاؤں گا۔ بس یہ آپ کی میرے لیے بہت بڑی خدمت ہے کہ اس وقت رات کے اس پہر میں آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور اس کے فوراً بعد یہاں پہ مصالمہ ہوگا جس میں پورے ہندوستان کے جو اس وقت شعراء تشریف فرما ہیں وہ یہاں پہ اپنا نذرانہ عقیدہ پیش فرمائیں گے، اور اس کی نظامت میرے برادر عزیز جو 4 دن سے مستقل یہی کام کر رہے ہیں جناب نسیم الحسن پاکری صاحب کی روٹیا، وہ نظامت فرمائیں گے، اور آپ حضرات سے دعائیں لیں گے، اور اس کی صدارت علامہ ڈاکٹر حبیب حیدر آبادی صاحب قبلہ فرمائیں گے۔ تو بس یہ 1-2 جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ قرآن کے ذریعے سے کرتے ہیں، قرآن کے حوالے سے کرتے ہیں۔ ہماری زندگی قرآن پر منحصر ہے۔ قرآن ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ کی جانب سے قبر قلب پیغمبر پہ نازل ہوا، اور قرآن کے ذریعے سے پوری دنیا کا مسلمان بس یہ کہتا ہے ہم جو بھی کرتے ہیں وہ قرآن کے ذریعے سے کرتے ہیں، قرآن کے حوالے سے کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا الگ بات ہے، قرآن پہ عمل کرنا الگ بات ہے، توجہ ہے آپ کی۔ قرآن کی تلاوت کرنا الگ بات ہے، قرآن پہ عمل کرنا الگ بات ہے، قرآن کہنا الگ بات ہے، قرآن کو ماننا الگ بات ہے، قرآن پہ عقیدہ رکھنا الگ بات ہے، توجہ فرمائیں۔ قرآن کرنا الگ بات ہے، قرآن کو ماننا الگ بات ہے۔ دیکھیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ جلدی قرآن نہ پڑھو، آہستہ آہستہ قرآن پڑھو، زبانی قرآن نہ پڑھو، دیکھ کے قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن کا سننا بھی ثواب ہے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے۔ تو ہمیں قرآن کی دھمکیاں دینے والوں ہم سے نہ ٹکراؤ، اس لیے کہ روایت میں ملتا ہے ایک مرتبہ علی کا نام زبان پہ آ گیا 10 قرآن کا ثواب مل گیا۔
توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ تو قرآن ہے نا میرے بھائی، اس کو ماننا ضروری ہے، اس کا تلاوت کرنا ثواب ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن کو اللہ نے کتنی بڑی رحمت بنا کر قلب رسول پہ نازل کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قلب رسول کوئی معمولی چیز کا نام ہے؟ رسول کا قلب پوری کائنات میں اس سے طاقتور کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کی طاقت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ہوا وَأَنزَلْنَا الْقُرْآنَ، اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں قرآن مجید کے کیا کیا قصائد ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن کو دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر قرآن زبانی پڑھیں گے تو ایک ثواب ملے گا، دیکھ کے پڑھیں گے تو دوسرا ثواب ملے گا۔ ایک ثواب حاصل کرنے والوں تمہیں کس نے بتایا؟ اس لیے کہ قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، علی کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ توجہ فرمائے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت۔ دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث تو یہ ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، ایک حدیث یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، مگر یہ حدیث بھی سنتے جائیں۔ ایک حدیث میں رسول کہہ رہے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، دوسری حدیث میں کہہ رہے ہیں علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے علی کا چہرہ دیکھو جب بھی عبادت، پشت دیکھو جب بھی عبادت، ادھر سے دیکھو جب بھی عبادت، ادھر سے دیکھو جب بھی عبادت۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کے لیے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ چکنا چور ہو جاتے۔ علی کا مقابلہ قرآن سے کرنے والوں ذرا سوچو، جو قرآن ہے وہ علی ہے۔ اگر قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر لیا جائے، قرآن ریزہ ریزہ ہو جائے، علی کعبے میں آ جائے، دیوار پھٹ جائے۔ اللہ نے اسے اتنا طاقتور بنا کے بھیجا، اگر قرآن کو اللہ پہاڑوں پر نازل کر دیتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ چکنا چور ہو جاتا۔ کائنات کی سب سے طاقتور چیز کو اگر کسی چیز کی مثال دی جاتی ہے، کسی طاقتور چیز کی، تو وہ پہاڑوں سے دی جاتی ہے۔ تو کائنات کی سب سے طاقتور چیز کو پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اسی کو قرآن میں ٹارگیٹ بنایا اور یہ کہا اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ چکنا چور ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا پہاڑ ایسی طاقتور چیز ہے، زمین سے بھی زیادہ مضبوط، آسمان سے بھی زیادہ مضبوط، ہواؤں سے بھی زیادہ مضبوط، خلاؤں سے بھی زیادہ مضبوط۔ پوری کائنات میں زمین سے لے کر آسمان تک پہاڑ ہر چیز سے طاقتور ہے۔ اللہ نے اسی کے لیے کہا اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ چکنا چور ہو جاتا۔ ایمانداری سے بتائیے جس پہاڑ میں اتنی طاقت ہے اس پہاڑ پہ قرآن نازل ہو جائے، پہاڑ چکنا چور ہو جائے، اس پہاڑ کو چھوڑیے۔ اللہ نے قرآن کو قلب رسول پہ نازل کیا، اس کا مطلب یہ ہوا قلب رسول زمین سے بھی زیادہ مضبوط، قلب رسول آسمان سے بھی زیادہ مضبوط، قلب رسول
رسول زمین سے بھی زیادہ مضبوط، آسمان سے بھی زیادہ مضبوط، ہواؤں سے بھی زیادہ مضبوط، دریاؤں سے بھی زیادہ مضبوط، درختوں سے بھی زیادہ مضبوط۔ ایمانداری سے بتائیے کائنات میں سب سے طاقتور چیز کون سی ہے؟ کہا پہاڑ۔ اللہ نے کہا پہاڑ پہ قرآن کو نازل کر دیتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ نے قلب رسول کو چنا۔ ایمانداری سے بتاؤ قلب کتنا مضبوط بنایا کہ کائنات میں ہر چیز سے طاقتور ہے پہاڑ، پہاڑ سے بھی طاقتور ہے رسول کا قلب۔ ذرا ایمانداری سے جوگی پورے میں جہاں جہاں ٹینٹوں میں، روڈوں پر، ہوٹلوں میں، بازاروں میں، کوارٹرز میں میری آواز جا رہی ہے، اس مجمع کے علاوہ وہ مجھے اس بات کا جواب دے کہ رسول کا دل زیادہ مضبوط ہے یا دماغ زیادہ مضبوط ہے؟ ہر انسان کہے گا دل سے زیادہ دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ تو جس کا دل اتنا مضبوط ہو کہ قرآن جیسی طاقتور چیز کو رسول کے دل کو چنا گیا، اس کا دماغ اتنا کمزور کیسے ہو گیا؟ بخار کے چند جھٹکوں میں اللہ نے اس کو قلب پیغمبر پہ نازل کیا اور یہ بتایا کہ اگر ہم پہاڑوں پر بھی نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پہاڑ چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ تو جو قرآن ہے وہی تو علی ہے، جو علی ہے وہی قرآن ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جو علی ہے وہی قرآن ہے، جو قرآن ہے وہی علی ہے۔ قرآن بھی معجزہ، علی بھی معجزہ، قرآن بھی طیب، علی بھی طیب، قرآن بھی معصوم، علی بھی معصوم، قرآن بھی رہبر، علی بھی رہبر، قرآن بھی ہادی، علی بھی ہادی۔ تو جو قرآن کو نہ مانے اس پہ بھی لعنت، جو علی کو نہ مانے اس پہ بھی لعنت۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ تم مست کلندر، تم مست کلندر، بستر تو ہے پیغمبر کا بستر کے اوپر۔ تم مست کلندر، کونین کی ملکہ ہے زہرا، زہرا کے شوہر۔ تم مست کلندر، موجود سبھی خیبر میں برفات خیبر۔ تم مست کلندر، در حیدری۔
قرآن کو پڑھنے والوں ذرا کچھ سوچو. رسول اسلام کی حدیث ہے, توجہ ہے, اب ذرا اس انداز سے تھوڑا سا سن لیجیے. رسول اسلام کی حدیث ہے کہ بہت سارے قاریان قرآن ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھتے جاتے ہیں, قرآن ان پہ لعنتیں بھیجتا جاتا ہے. یا رسول اللہ یہ قرآن کب سے شیعہ ہو گیا؟ صلوات پڑھیے محمد. ماشاءاللہ بہت ہی عالمانہ بیان اور بہت مضبوط بیان. مجھے بھی کچھ مصرے یاد آ گئے. علامہ حضرت صاحب بھی ان مصروں کو پڑھا کرتے تھے اور میں نے بھی یاد کر لیے. او بے ضمیر عقل و خرد سے تو کام لے. لیکن سب مل کے بولیے گا, او بے ضمیر عقل و خرد سے تو کام لے, یہ کام وام چھوڑ دے مولا کا نام لے. او بے ضمیر عقل و خرد سے تو کام لے, یہ کام وام چھوڑ دے مولا کا نام لے. نام علی پکار کے حق سے سلام لے, جلتا ہے گر علی سے تو دوزخ مقام لے. جلتا ہے گر علی سے تو دوزخ مقام لے. بے شک گلے میں ڈال لے جو دل میں شوق ہے, مولا علی کی دشمنی لعنت کا توق ہے. نعرہ حیدری. حیدر حیدر بول کے اختر ٹوٹ گئے. حیدر حیدر بول کے اختر ٹوٹ گئے. جتنے طرف تھے اختر باہر ٹوٹ گئے. بولتے قرآن تیرے نازل ہونے پر کعبے کی دیوار کے پتھر ٹوٹ گئے. ہم قرآن نہیں پکارتے, بلکہ قرآن پکارنے والوں ذرا سوچو. ہمارا عقیدہ صرف قرآن ہی پر نہیں ہے, بلکہ ہمارا عقیدہ قرآن کے پاروں پر بھی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا عقیدہ قرآن کے پاروں پر نہیں ہے, بلکہ ہمارا عقیدہ قرآن کے پاروں کے سوروں پر. ہمارا عقیدہ قرآن کے پاروں کے سوروں ہی پر نہیں ہے, بلکہ ہمارا عقیدہ قرآن کے پاروں کے سوروں کی آیتوں پر بھی ہے. ہمارا عقیدہ قرآن کے پاروں کے سوروں کی آیتوں ہی پر نہیں ہے, بلکہ ہمارا عقیدہ قرآن کے پاروں کے سوروں کی آیتوں کے الفاظ پر بھی ہے. ہمارا عقیدہ قرآن کے پاروں کے سوروں کی آیتوں کے الفاظ ہی پر نہیں ہے, بلکہ ہمارا عقیدہ شیعہ کرار کا عقیدہ. ایک نئی بات آپ کی خدمت میں درگاہ عالیہ نجف ہند جو بھی پورا کے ممبر سے یہ پیش کرنے جا رہا ہوں, آپ سب کو جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ قرآن کے پاروں کے سوروں کی آیتوں کے الفاظ کے نکات ہی پر نہیں ہے, بلکہ ہمارا عقیدہ قرآن کے پاروں کے سوروں کی آیتوں کے الفاظ کے نکات میں سے اس نقطے پر بھی ہے جو بے کے نیچے. جو بے کے نیچے لگا ہوگا, کیا خیال ہے اس نقطے کے بارے میں؟ ذرا بے کے نیچے والے نقطے کو ہٹا کے دیکھیے, بے بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ نہیں بنتا. اچھا, علی نے بھی کمال ہی کر دیا. مولا نے ارشاد فرمایا انا نقطۃ التی تحت الباء. جیو, میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے لگا ہوتا ہے. کیوں نسیم البھائی, میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے لگا ہوتا ہے, حالانکہ نقطے اور الفاظ پر بھی ہیں. ذرا غور فرمائیں, نقطے اور الفاظ پر بھی ہیں. مولا کہہ سکتے تھے میں زال کا نقطہ ہوں, مولا کہہ سکتے تھے میں جیم کا نقطہ ہوں, مولا کہہ سکتے تھے میں زواد کا نقطہ ہوں, مولا کہہ سکتے تھے میں غین کا نقطہ ہوں, مولا کہہ سکتے تھے میں زوئے کا نقطہ ہوں. مگر مولا نے اپنے آپ کو کسی نقطے سے تشبیہ نہیں دی, بلکہ یہ کہا میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کسی اور الفاظ کے نقطے سے بھی میرے مولا کائنات اپنی تشبیہ دے سکتے تھے, مگر کسی نقطے سے میرے مولا نے اپنی تشبیہ نہیں دی, بلکہ یہی کہا انا نقطۃ التی تحت الباء. میں وہ نقطہ ہوں جو بے
گی. توجہ فرمائیں بھائی. اور نکات پر سے اگر اور الفاظ پر سے نکات کو ہٹا دیں گے تو لفظ سمجھ میں آ جائے گا. اگر زال سے نقطہ ہٹاؤ گے دال بن جائے گا. سوال سے ہٹاؤ گے سوال بن جائے گا. عین سے ہٹاؤ گے عین بن جائے گا. سوئے سے ہٹاؤ گے دوئے بن جائے گا. مگر اگر بے سے ہٹاؤ گے تو کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا. علی بتانا یہ چاہ رہے ہیں اگر بے سے نقطہ ہٹا دو گے تو لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی طریقے سے اگر علی کو شریعت سے نکال دو گے تو شریعت سمجھ میں نہیں آئے گا. دوست تمہارا جنتی دشمن تمہارا دوزخی حیدری. اگر بے سے نقطہ. اچھا مولا نے بھی کمال ہی کر دیا. مولا نے بھی کمال ہی کر دیا. مولا نے کہا مجھے الف نہ کہنا. مجھے الف نہ کہنا. جیو اس لیے کہ الف مقام توحید ہے. مجھے بے بھی نہ کہنا اس لیے کہ بے مقام رسالت ہے. مجھے الف نہ کہنا الف مقام توحید ہے. مجھے بے بھی نہ کہنا بے مقام رسالت ہے. میں تو وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے لگا ہوتا ہے. توجہ ہے. دیکھو بے کا نقطہ بے سے چھوٹا تو بہت ہے. ہاں توجہ ہے. بے کا نقطہ جیو بے سے چھوٹا تو بہت ہے مگر ضروری اتنا ہے اگر ہٹا دیا جائے تو بے سمجھ میں نہیں آئے گی. ہائے ہائے توجہ فرمائے. علی نے اسی لیے تو کہا میں الف نہیں ہوں نہ میں بے ہوں. الف اللہ ہے بے رسول اللہ ہے. میں تو صرف نقطہ ہوں. بھائی اتنا سمجھ لو بے سے نقطے کو ہٹا دو گے تو بے سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی طریقے سے اگر علی کو رسول سے جدا کر دو گے تو رسالت سمجھ میں نہیں آئے گی. جو ہے رسالت سمجھ میں نہیں آئے گی. اب بس آخری جملہ آخری نقطہ اور آخری پیغام اس مجلس کا. ہاتھ بلند کر کے ہو گیا ٹائم. مسالمہ بھی ہونا ہے اور بس یہ آپ کے حکم کے مطابق میں اس وقت یہاں پہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو گیا. ورنہ یقین جانیے کہ نہ میری ہمت تھی. میں شکر گزار ہوں کہ میں نے مجلس خود نہیں پڑھی مجھے آپ نے پڑھوائی ہے. میری کوئی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں ممبر پہ آؤں. میرے جو بھائی ہیں سب میرے بزرگ ہیں انہوں نے مجھے حکم دیا تو میں ممبر پہ آ گیا. وہ کہہ رہے تھے اپنا چہرہ دکھا دیجئے. تو میں اپنا چہرہ دکھانے کے لیے نہیں آیا میں آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے ممبر پہ آ گیا. سرکار پڑھیے محمد وآل محمد. توجہ ہے آپ کی. بڑے بڑے دشمن علی گزرے اس کے بس آخری بات. اس کے بعد میں 2 منٹ مسائل پڑھوں گا اور اس کے بعد مسالمے کا ادا نصیب البھائی کر دیں گے. بڑے بڑے دشمن علی گزرے. ایک دشمن علی کا دشمن علی سے بغض رکھنے والا ایک زمانے میں اس نے آواز لگائی ایسی شریعت لاؤ جس میں علی نہ ہو. ارے یار بھیا ذرا سن لیجئے مسکرا کے. بس زحمت تمام کر دی میں نے آپ کی. اب کوئی بگڑنے والی بات نہیں ہے. آپ نے مجھے اتنی عزتوں سے نوازا اتنی جاد و تحسین سے نوازا جس کا میں قابل نہیں تھا اور اس سے زیادہ دار مجھے چاہیے بھی نہیں تھی. آپ نے مجلس کا حق ادا کر دیا سننے کا. میں نے کچھ نہیں پڑھا ہے آپ نے سنا اچھا ہے. ایک دشمن علی آواز دے رہا ہے اپنے دور کا حاصل بادشاہ علی کا دشمن علی سے جلنے والا علی سے حسد کرنے والا آواز لگا رہا ہے وہ اسلام لاؤ جس میں علی نہ ہو. وہ شریعت لاؤ جس میں علی نہ ہو. سارے مفتیوں کو جمع کر کے اس نے جم میں غفیر کیا اور اس کے بعد یہ دعویٰ کیا یہ اعلان کیا
وہ شریعت لاؤ جس میں علی نہ ہو، وہ اسلام لاؤ جس میں علی نہ ہو، وہ دین لاؤ جس میں علی نہ ہو، وہ مذہب لاؤ جس میں علی نہ ہو۔ ایک چائے بنانے والا ہوٹل پہ چائے بنا رہا تھا، اس نے بغیر دودھ کی چائے بنائی، بادشاہ کی خدمت میں پیش کی۔ بادشاہ سلامت سے کہا علی کے بغیر اسلام بعد میں مانگنا، پہلے چائے نوٹ فرما لیجیے۔ بادشاہ نے چائے کو دیکھا، دیکھ کے کہا یہ کیسی چائے ہے جس میں دودھ نہیں ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا بادشاہ سلامت وہ کون سی شریعت ہے جس میں یہ الوداعی مجلس ہے، پتہ نہیں اگلے سال کون زندہ رہے کون نہ رہے، اور ہم اس مجلس میں اگلے سال شامل ہو نہ ہو، بس ایک غدیری نعرہ دونوں ہاتھ بلند کر کے تاریخی نعرہ جو ہمیشہ یاد رہے۔ یقیناً علامہ صاحب نے بہت ہی یادگاری مجلس خطاب کی، ہمیشہ یہ مجلس یاد رہے گی۔ بہت ہی نورانی بیان، عالمانہ بیان قبلہ نے کیا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے تاریخی نعرہ، غدیری نعرہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں، خصوصاً میرے بھائی دوست وغیرہ، علامہ مولانا رضی حیدر صاحب قبلہ بنگلوری خود بہت اچھے خطیب ہیں، نقی صاحب وغیرہ ماشاءاللہ۔ یہ نقی کا بھی بہت مولانا نقی صاحب ماشاءاللہ سے جب یہ پڑھتے ہیں تو علامہ فائدہ آپ کی یاد آ جاتی ہے، تازہ کر دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ بڑے 4 دن انہوں نے محنت کی ہے، مولا ان کو سلامت رکھے اور ترقی دے مولا ان کو۔ بس میں جو آپ کی خدمت کر سکتا تھا میں نے آپ کی خدمت کی، اور آپ کے چہرے کی مجھے زیارت ہو گئی، اور بس 4 مصرے سن لیجئے اور اس کے بعد میں مسائل پڑھ دوں گا۔ لوگ بڑے بڑے علی کے مقابلے میں آئے، بڑے بڑے لوگوں نے علی سے مقابلہ کیا ہے، توجہ ہے آپ کی۔ ایک مداح فیض آبادی، جن کا نام بہت مشہور نام تھا اپنے زمانے کا، وہ بمبئی میں رہا کرتے تھے، اس وقت وہ اس دنیا میں نہیں ہے، نہیں ہے نا اس دنیا میں، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، انتقال فرما گئے۔ یقین جانے وہ اس وقت امام حسین کی بارگاہ میں بیٹھ کے، ویسے آپ بھی امام حسین کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ فرشتے موجود ہیں، ائمہ موجود ہیں، معصومین موجود ہیں، مگر وہ خصوصی طور پہ اس وقت معصومین کے قریب ہو کے اس مجلس کو سن رہے ہوں گے، تو یقیناً خوش ہو رہے ہوں گے کہ ان کا نام اس مجلس میں لیا جا رہا ہے۔ وہ 4 مصرے پڑھتے تھے، بس یہ 4 مصرے پڑھ کے اور میں مسائل پڑھ دوں گا کہ تمہارے نام کا بھی کوئی اکھاڑا ہوتا۔ ہائے ہائے، توجہ ہے۔ ویسے تو میں ایک بات بتا دوں، آپ نے نعرے بھی بہت لگائے ہیں، تو نعروں کے لیے بھی ایک نقطہ مجھے یاد آ رہا ہے، اگر آپ کی اجازت تو پڑھ دوں۔ علامہ ناصر عباس شہید ملتان میرے بڑے قریبی دوست تھے، اور ملتان سے 45 کلومیٹر پہلے، یعنی لاہور سے تقریباً 200 کلومیٹر کے بعد ان کا خانوال، ان کی بہن کا وطن ہے۔ میں ان کے یہاں سویم کی مجلس پڑھا کرتا تھا، تو انہوں نے مجھے ایک نقطہ سنایا۔ وہ گجرات ایک جگہ ہے اسلام آباد اور لاہور کے بیچ میں، اس جگہ کا نام ہے گجرات۔ یہاں پہ تو پورا صوبہ ہے گجرات، وہاں پہ ایک جگہ ہے گجرات۔ تقریباً 2015 میں میں نے وہاں پہ گجرات میں محرم پڑھا تھا، پاکستان کے گجرات میں، تو وہاں پہ وہ عشرہ محرم خطاب کر رہے تھے۔ ان سے 6 محرم کی مجلس میں یہ سوال ہوا۔ اب اس سوال کو سن لیجئے اور جواب سن لیجئے، اور 4 مصرے سن لیجئے، اور میں مسائل پڑھ کے آپ کو دعائیں دیتا ہوا ممبر سے چلا جاؤں گا۔ ان سے یہ سوال ہوا، علامہ صاحب یہ بتائیے آپ کی مجلسوں میں، اچھا اتفاق سے ہوتا بھی ایسا ہی ہے، اب بھی ایسا ہی ہوا ہے، آپ کی مجلسوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
نعرہ تکبیر نہیں لگایا جاتا، نعرہ رسالت نہیں لگایا جاتا، یہ نعرہ حیدری کیوں لگایا جاتا ہے؟ توجہ ہے؟ سوال تو آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ تو اب گھور کے نہ دیکھیں، لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، مسکرا کے سنیں۔ توجہ ہے؟ اس لیے کہ علی کا نام آنے کے بعد یہاں تو سب مسکرا رہے ہیں اور سب کے چہروں پہ رحمتیں برس رہی ہیں، مگر جہاں ایسا ہوتا ہے علی کا نام آنے کے بعد چہروں پہ گلاب کھلنا چاہیے، لعنتیں نہیں برسنا چاہیے۔ علی کا تو نام ہی ایسا ہے۔ توجہ آپ کی؟ تو ان سے سوال ہوا کہ بتائیے کہ آپ کے یہاں نعرہ تکبیر کیوں نہیں لگایا جاتا؟ حالانکہ ہمارے یہاں لگایا جاتا ہے، کبھی آپ کے یہاں نہیں لگایا جاتا، نعرہ رسالت نہیں لگایا جاتا، یہ نعرہ حیدری ہی کیوں لگایا جاتا ہے؟ تو قبلہ نے اس مجلس میں اس کا جواب دیا کہ سنو، جب مخالفت پہ مشرکین زیادہ ہوں تو نعرہ توحید لگایا جاتا ہے۔ ہائے ہائے چودھری پورے والوں، کیا سن رہے ہو؟ کہاں کہاں کا مجمع، ہندوستان کا سمٹا ہوا مجمع اس وقت چودھری پورے درگاہ عالیہ نجف علم میں تشریف فرما ہے، اور جو جہاں ہے وہ وہیں سے سنے۔ داد نہیں چاہیے، بس دعا چاہیے، خدا غریب رحمت کرے۔ علامہ ناصر عباس شہید کو وہ فرماتے ہیں، جب ان سے سوال ہوا وہ کہنے لگے اگر نعرہ تکبیر نہیں لگایا جاتا، نعرہ رسالت نہیں لگایا جاتا، نعرہ حیدری کیوں لگایا جاتا ہے؟ علامہ نے جواب دیا، جہاں اپوزیشن پہ مشرکین زیادہ ہوں وہ نعرہ توحید لگایا جاتا ہے، اگر اپوزیشن پہ کافرین زیادہ ہوں وہ نعرہ رسالت لگایا جاتا ہے، جہاں اپوزیشن پہ منافقین زیادہ ہوں وہ نعرہ حیدری۔ لبیک یا حسین، 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 حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حیدری یا علی، نعرہ ولایات، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری۔ کونے لگے حیات بہایا جائے گا، کونے لگے حیات بہایا جائے گا، سب سے میرے حسین نے رویا جائے گا، اور اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے، جیو۔ نعرہ علی قدم سے لگایا جائے گا، نعرہ حیدری۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے نجمی نقوی صاحب سندر نگری مسجد کے جنرل سیکریٹری ہیں، جو اس وقت دہلی سے یہاں تشریف لائے ہیں درگاہ عالیہ پر پوری فیملی کے ساتھ، اور اس وقت میری کجبت بیانی کے لیے یہ الوداعی مجلس سننے کے لیے خصوصی طور پہ جی اس نے حکم کیا یہاں پہ کہ میں رکا ہوا ہوں آپ کی مجلس کے لیے، تو مجھے ان کو مجلس سنانی تھی، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بس ختم ہو گئی بات۔ میں جو یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ علی کے مقابلے میں آئے، علی سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، علی سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں 4 مصرے مدہ فیض آبادی کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، خدا ان کو غریق رحمت کرے۔ غریق رحمت تو وہ ہیں ہی، خدا ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ بلند تو درجات ہیں ہی، خدا ان کے درجات میں اور بلندی عطا فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو بس سن لیجیے 4 مصرے کہ تمہارے نام کا بھی کوئی اکھاڑا ہوتا۔ توجہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ علی سے مقابلہ کرتے ہیں، تو وہ اس کا جواب دے رہے ہیں، تمہارے نام کا بھی کوئی اکھاڑا ہوتا۔ بس یہ سن لیجیے، سننے والے ہاتھ اٹھا لیجیے تو میں سمجھ جاؤں گا۔ تمہارے نام کا بھی ہلکی ہو گئی داد، تمہارے نام کا بھی لگ رہا ہے آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں، تمہارے نام کا بھی کوئی اکھاڑا ہوتا، تمہارے نام کا بھی کوئی اکھاڑا ہوتا، گر کسی مرہم و انتر کو پچھاڑا ہوتا۔ ہاں جیو جیو جیو، چوتھا مصرع بہت بھاری ہے، اس سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ تمہارے نام کا بھی کوئی اکھاڑا ہوتا، تمہارے نام کا بھی، آخری حد تک مجمع سنے، جو جہاں بیٹھا ہے وہیں سے سنے، تمہارے نام کا بھی کوئی اکھاڑا ہوتا، گر کسی مرہم و انتر کو پچھاڑا ہوتا۔ اور یہ تو سچ ہے کہ کوئی بن نہیں سکتا ہے در۔ چوتھا مصرع پڑھنا ہی نہیں ہے جب تک پتہ نہ چل جائے کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں۔
ابھی مصرے والی داد نہیں آئی ہے, چوتھے مصرے والی بات نہیں ہے. جیو ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگاؤ. ہاں ہاں آپ مجھے زندہ باد, میں آپ کو زندہ باد. توجہ ہے, بس یہ سن لیجیے آخری مصرع. تمہارے نام کا بھی کوئی اکھاڑا ہوتا, تمہارے نام کا بھی کوئی اکھاڑا ہوتا, اگر کسی مذہب و اندر کو پچھاڑا ہوتا. یہ تو سچ ہے کہ کوئی بن نہیں سکتا حیدر, یہ تو سچ ہے کہ کوئی بن نہیں سکتا حیدر. باب خیبر نہ سہی کچھ تو اٹھا. باتوں میں کون گھنٹہ ہو گیا جو علی کو برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہے. میں جملہ آخری سن گیا بس مسائل. اب میرے بھائی اب میں طاقت نہیں ہے, آپ نے مجھے سن لیا. علی کو برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہے. علی کو برداشت کرنے کے لیے ماں نیک اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو نام علی پہ بلند ہو. اس وقت آپ نے وہ حق ادا کیا ہے جو میری کچھ بیانی کو ذوق سماعت ادا کیا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور اسی کے ساتھ میری یہ دعا ہے, مولا جتنے بھی زائرین یہاں پہ تشریف لائے ہیں, مولا سب کی دلی شرعی جائز حاجات کو پورا فرمائیں. مولا آپ حضرات کو کوئی غم نہ دیں. بس بھیا بس کس کے مسائل؟ امام حسین کے مسائل. اچھا بھائی بسم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے اہل بیت کے. حسین کا تو میرے دوست مولانا رضی حیدر صاحب قبلہ نے مجھ سے حکم کیا کہ کچھ لوگوں کی خواہش نہیں کہوں گا, فرمائش اور حکم ہے کہ امام حسین کے مسائل پڑھیں. چند جملے امام حسین کے سن لیجیے. یقین جانیے میرے مولا کے مسائل جب تک مکمل نہیں ہوتے, جب تک سکینہ کے مسائل نہ پڑھتی ہیں. سکینہ وہ سکینہ جو 4 سال کی بچی سکینہ. امام حسین اس طریقے سے رخصت ہوئے ہوں گے جناب سکینہ سے. بس میں 2-4 جملے پڑھوں گا اس لیے کہ میں مشالمہ ہو رہا ہے. آپ حضرات کو پوری رات تھکے ہوئے ہیں آپ 4 روز سے, مگر اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا جو آپ امام حسین کی مجلس میں یہاں پہ تشریف فرما ہے. یقین جانیے امام حسین اس ذات کا نام ہے جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے بیٹوں کو قتل کرا لیا, اپنی عورتوں کو پردے داری سے. عزاداروں, یہ پردہ اتنی اہم چیز ہے کہ ہر انسان کی غیرت ہوتی ہے ماں بہنوں کا پردہ. امام حسین کو کا وہ کتنا بڑا امتحان تھا کہ شہادت تو میراث ہوتی ہے مگر ماں بہنوں کے سر سے رضا کا چھن جانا اس سے عظیم مصائب نہیں ہو سکتا. اس سے عظیم مصائب مصیبت نہیں ہو سکتی, اس سے عظیم مصائب نہیں ہو سکتے. جناب امام حسین عصر عاشور شہید ہو گئے. حقیقت تو یہ ہے کہ جناب زینب علیہ مقام جو کردار نبھایا ہے کربلا کے میدان میں,
جناب زینب کے مسائل مجھے پڑھنا تھے مگر میرے بھائی مولانا رضی حیدر نے مجھے حکم کیا کہ امام حسین کے مسائل پڑھ دیں. تو میں ایک دو جملہ امام حسین کا پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت امام حسین، اچھا آپ نے یہ سنا ہوگا کہ آپ سب زیارات پہ جاتے ہیں اور جو نہیں گئے ہیں زیارات پہ جائیں. الحمدللہ مولا آپ کو زیارات پہ لے کے جائیں. آپ نے نصیب البھائی بہتر جانتے ہیں قافلے لے کے جاتے رہتے ہیں. جو بھی زیارات پہ جاتا ہے سب اس سے ایک ہی خواہش کرتے ہیں، ایک ہی خواہش کرتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے جانتے ہیں؟ کیا خواہش ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ تم نصیب البھائی آپ گواہ، یہ خواہش ہوتی ہے کہ تم زیارات پہ جا رہے ہو. کوئی کہتا ہے کیا منگانا ہے تو سب یہ کہتے ہیں کربلا سے کفن لیتے آنا، کربلا سے کفن لیتے آنا، اجرکم اللہ. حالانکہ میرے بھائی آپ نصیب البھائی اس بات کی گواہی دیں گے جو کربلا جاتا ہے وہ نجف بھی جاتا ہے، جو کربلا جاتا ہے وہ سامرہ بھی جاتا ہے، جو کربلا جاتا ہے عباس بھائی وہ کاظمین بھی جاتا ہے. مگر کوئی نہیں کہتا میرے بھائی نجف سے کفن لے کے آنا، کوئی نہیں کہتا کاظمین سے کفن لیتے آنا، کوئی نہیں کہتا سامرہ سے کفن لیتے آنا. سب یہی کہتے ہیں کربلا سے کفن لیتے آنا. کیوں کہتے ہیں سب یہ جملہ؟ جانتے ہیں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے جو نجف میں سویا اسے کفن ملا، جو کاظمین میں سویا اسے کفن ملا، جو سامرہ میں سوئے انہیں کفن ملا. مگر ہائے جو کربلا میں سوئے وہ بے گور و کفن. ارے حسین کا برہنہ لاشا کربلا میں بے گور و کفن دفن کر دیا گیا. ہمارے جو قوم کے بچے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں امام حسین کے لاشے کو. ذرا ٹھہر کے سنیے، دو چار جملے مصائب کے پڑھوں گا، زیادہ طولانی مصائب نہیں ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. یقین جانیے کربلا میں بے گور و کفن جنازے پڑے رہے، بے کفن کے جنازے پڑے رہے، دفن ہوا حسین کا لاشا. ہمارے قوم کے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں کفن دیا جاتا ہے شاید اسی طریقے سے حسین کو کفن دیا جانا تھا. ہمیں کفن دیا جاتا ہے سیم اسی طریقے سے حسین کو کفن دیا جانا تھا، اور حسین علیہ السلام کو کفن نہیں دیا گیا اور بے گور و کفن کے دفن کر دیا گیا. توجہ فرمائے، جو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، شاید گھروں تک روتے ہوئے جائیں. جب اس جملے کو سوچ لیں گے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ ہمارے بچے سمجھتے ہیں جیسے ہمیں کفن دیا جاتا ہے ایسے ہی حسین کو کفن نہیں دیا گیا. شریعت محمدی کا یہ دستور ہے کہ شہید جس لباس میں شہید ہوتا ہے وہ لباس اس کا کفن ہوتا ہے. حسین کو کفن نہیں دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے جو لباس حسین کے تن پہ تھا وہ بھی ظالموں نے چھین لیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بس جملے سن لیجئے، کفن کی بات آ گئی ہے تو ایک دو جملے سن لیجئے، اس کے بعد میں ممبر چھوڑ رہا ہوں کہ جس وقت امام حسین رخصت کے لیے جانے لگے جناب فضہ سے کہا اے فضہ. دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت جناب فضہ کی، ایک روایت شہزادی زینب کی. کہا بہن ذرا میرا لباس لے کر آؤ. امام حسین کے پاس جناب زینب لباس لائی. امام حسین نے لباس کو دیکھا. زینب نے ایک جملہ کہا بھیا آپ نے لباس منگایا ہے یا اپنا کفن منگایا ہے؟ اجرکم اللہ. سنیے مصائب کے دو چار جملے. آپ نے لباس منگایا ہے یا اپنا کفن منگایا ہے؟ اور اس کو زیب تن کرنے کے بعد امام حسین نے جگہ جگہ سے اس کو چاک کیا. اس لیے کہ عرب کا یہ دستور ہے کہ اگر جس لباس میں کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کا لباس چھینا نہیں جاتا. مگر ہاں دارو عرب کا دستور ختم ہوا. زہرا کا لال بے گور و کفن کربلا مولا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس دو چار جملے پڑھ رہا ہوں. عزادارو جس وقت امام حسین رخصت ہونے لگے تو رخصت روتے ہوتے اپنے بیٹے سید سجاد کے پاس آئے اور ایک جملہ کہا بیٹا سید سجاد میرے شیعوں سے کہنا، میرے شیعوں سے کہنا
جب جب ٹھنڈا پانی پیے، آپ کی فرمائش پہ پڑھ رہا ہوں یہ مسائل، جب جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کرے، ہائے حسین کی پیاس، کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا، زہرا کا لال، ساقی کوثر کا بیٹا، اجرکم اللہ۔ بس دوسرا جملہ کہا، میرے شیعوں سے میرا سلام کہنا، 2 جملے ہو گئے، میرے شیعوں سے میرا سلام کہنا، اور جب جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر لے۔ اور اس کے بعد کہا جناب امام حسین نے جناب سید سجاد سے بس ایک وصیت یاد رہے باپ کے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بات میرے ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا لیجیو بیٹا، اور تھوڑا سکینہ کو پلا لیجیو بیٹا۔ اجرکم اللہ۔ سید سجاد سے رخصت ہو کے امام حسین زین پہ سوار ہوئے، مختصر مسائل سب ختم کر دیے میں نے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، زبان بے زبانی سے حسین کے گھوڑے نے قدموں کی طرف اشارہ کیا، 4 سال کی لمٹی ہوئی قدموں سے بچی کہہ رہی تھی بابا کے گھوڑے میرے بابا کو رن میں نہ لے جا، اس لیے کہ جو بھی رن میں گیا ابھی تک واپس نہیں آیا۔ حسین زین سے زمین پہ آئے، سکینہ کو پیار کیا، ارے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا سکینہ آج تو یتیم ہو جائے گی۔ ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے، شہزادی کو یہ پتہ نہیں تھا یتیم کسے کہتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑا، کہنے لگی بابا یہ یتیم کیا ہوتا ہے؟ میر انیس کے مصرے، بی بی نہ پوچھو غم یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس مختصر کر دیے مسائل۔ سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی بابا آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ علامہ رشید ترابی بیان کرتے ہیں حسین نے سنا، جلتی ہوئی ریت پہ لیٹ گئے، کہا بیٹا سکینہ میرے سینے پہ لیٹ جا۔ سکینہ سو گئی۔ عالم ایک مرتبہ اچانک میں چونک کے اٹھی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی بابا خدا حافظ۔ حسین نے کہا بیٹا تو سو گئی تھی، کہا بابا خدا حافظ۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا خواب میں دادی آئی تھی، کہہ رہی تھی سکینہ میں نشیب میں اپنے لال کا انتظار، میرے لال کو میرے پاس آنے دے۔ بس سکینہ نے کہا بابا نیند آئے گی جب آپ کی منہ پاؤں گی بابا، میں منات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر؟ فرمایا کہ اب ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، رات آئے گی اور دشت میں ہم سوئیں گے بیٹی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بیٹی۔ ہائے ہائے، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، کہنے لگی کہ دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا بھی یا شہ ابرار، اچھا نہ کر لیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی ایک شب میں تڑپ کر یہ دن آزار، کہتی ہوئی باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ اجرکم اللہ۔ کہنے لگے کہ جلد کرو باپ کے جانی، عباس کو کوئی دیتی ہو پیغام زبانی، ملتا ہے تو بیٹی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ اور 2 جملے سنو، حسین میدان میں گئے، سکینہ سے رخصت ہوئے، کہا تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا۔ حسین جنگ کر رہے ہیں، ایک مرتبہ آواز آئی، تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین پر، لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس ہے حسین پر، ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین پر۔
سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ انتہا بھی چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین کے کانوں میں اس آواز کا آنا تھا۔ ساقی کوثر کے لال نے تلوار کو میان میں رکھا، چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، ظالم تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، گرتے تھے اور سنبھال لے، والا کوئی نہ تھا سینے سے در نکال لے، والا کوئی نہ تھا۔ ہاں دارو بس ختم ہو گئے مسائل۔ زہرا کا لال گھوڑے کی گلے میں باہیں، ایک مرتبہ زین سے زمین پہ آیا، حسین کا لاشا تیروں پہ معلق ہو گیا، شبر نے خنجر کو قد کیا، ایک مرتبہ حسین کی طرف بڑھا، پشتے گردن سے 13 ضربوں سے حسین کے سر کو کاٹا گیا۔ حسین کے لبوں سے آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ۔ دوسری ضرب لگی محمد الرسول اللہ، تیسری ضرب لگی علی بن ولی اللہ، اس کے بعد کہا علی اکبر، اس کے بعد کہا قاسم، اس کے بعد کہا اولو محمد۔ راوی کہتا ہے آخری ضربوں پر حسین کے دہن سے آواز آ رہی تھی عباس عباس عباس۔ حسین کا سر تن سے جدا ہوا، 72 قدم سے تلہ زینبیہ سے زینب دیکھتی رہی، سرنوں کے نیزہ پر بلند ہو گیا، سیاہ چلنے لگی، خون کی بارش ہونے لگی، آواز گونجی اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بکربلا۔ حسین مارا گیا، حسین شہید ہو گیا، حسین قتل ہو گیا۔ سیارم الذین حسنوا ایام القلب جنت